صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ مکیہ ہے، اس کی آیات کی تعداد 21 ہے اور رکوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللیل اذا یغشی، رات کی قسم ہے جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم ہے جس نے مذکر و مؤنث کو بنایا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، پھر جس نے دیا اور پرہیزگاری کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیک بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دیں گے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور لیکن جس نے بخل کنجوسی کی اور بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیک بات کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے جہنم کی راہیں آسان کر دیں گے، وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا جب کہ وہ گڑھے میں گرے گا، إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ذمہ راہ دکھانا ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے ہی ہاتھ میں آخرت بھی اور دنیا بھی ہے، وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اور جس میں صرف وہی بدبخت داخل ہوگا، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اور اس آگ سے وہ بڑا پرہیزگار دور رہے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک ہو، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں کہ جس کا وہ بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو صرف اپنے رب سے برتر رب کی رضامندی کے لیے دیتا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، وہ عن قریب خوش ہو جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ دو طرح کے لوگوں کے انعام اور انجام کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز بھی دو مختلف حالات کی قسموں سے شروع کیا، اور دو مختلف حالات کی قسموں، اور پھر جنس مذکر و مؤنث دو مختلف ہونا، اور پھر ہر ایک کی کوششوں کا مختلف ہونا۔ اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ میں انہی باتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں سوائے اس کے کہ جس طرح اس کا ترجمہ کر دیا گیا، تھوڑی سی مختصر تفسیر اور تشریح کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں۔ دو قسمیں اٹھائیں پہلی دو آیتوں میں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، رات کی قسم وہ جب چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو۔ رات اور دن دو مختلف صورتیں ہیں، اس کے دو مختلف حالات ہیں۔ رات کے معمولات، رات کے حالات مختلف ہیں دن کے معمولات اور دن کے حالات سے۔ کئی کام ایسے ہیں جو فقط رات کو ہی کیے جاتے ہیں، اور کئی کام ایسے ہیں کہ جو رات دو دن کے اجالے میں کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا تذکرہ فرما کے اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں جیسے 24 گھنٹے جو دن اور رات پہ مشتمل ہے، دونوں کے حالات مختلف ہیں، دونوں کے معاملات مختلف ہیں، دونوں کے معمولات مختلف ہیں، تو اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان بھی دو مختلف صورتوں کے پیدا کیے ہیں، اور ان کے بھی حالات مختلف ہیں، ان کے بھی معمولات مختلف ہیں، اور ان کے بھی معاملات مختلف ہیں۔
یہی اشارہ ہے پہلی دو قسموں میں. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت مبارکہ میں وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے جس نے مذکر و مؤنث کو بنایا. جیسے دن اور رات دو مختلف چیزیں ہیں، ایسے تخلیق کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث دو مختلف چیزیں ہیں، اور ان کی حالات اور ان کے معمولات بھی دونوں کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جیسے رات اور دن مختلف ہیں، اسی طرح مذکر و مؤنث کے حالات، معمولات، ذمہ داریاں بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں چوتھی آیت میں ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف. جیسے رات دن مختلف، مذکر و مؤنث مختلف، بے شک اسی طرح تم جو تگودو کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، سعی کرتے ہو، وہ بھی ایک جیسی نہیں ہے. اب انہی کی تفصیلات آگے اللہ بیان فرما رہے ہیں. پہلی صورت، پہلے اس طرح کے لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے مال اور دولت سے نوازا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جس نے دیا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ عطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت مال کی ہے، اللہ نے مال دیا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ایک صورت زندگی اور صحت کی ہے، وہ زندگی اور اپنے صحت اور اپنے وجود کو نیک کاموں میں لگاتا ہے، فلاح کے کاموں میں لگاتا ہے. اور دوسری بات فرما دی وَاتَّقَى، اس میں کسی طرح کی ریاکاری نہیں کرتا، بلکہ پرہیزگاری پہ کاربند ہوتا ہے. اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ امید رکھتا ہے کہ اللہ میرے اس عمل کو قبول بھی فرما لے. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اسی بندے کی یہ خوبی کیا ہے؟ نیک بات کی تصدیق کی. اور یہ ایسا بندہ ہے کہ سچی باتوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، سچی باتوں کو قبول بھی کرتا ہے. اب جس کے نتیجے میں عطا بھی ہے، متقی بھی ہے، سچی بات کی تصدیق کرتا ہے، سچی بات کی حمایت کرتا ہے، سچے لوگوں کا ساتھ دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے کون سے راستے آسان کرتے ہیں؟ جنت کے. سارے نیک اعمال اللہ کی رضا کے ساتھ جنت کی طرف جاتے ہیں. حضرت عثمان حجویری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے لیے نیکی کے اتنے رستے بنا دیے ہیں جتنے انسان کی سانسوں کی تعداد ہے. یعنی کہ بڑے رستے ہیں نیکی کے کام کرنے کے. تو کس طرح سے بات سمجھائی؟ اتنے بے شمار رستے ہیں جتنے انسان کی سانسوں کی تعداد ہے. تو کیا مطلب؟ جب دل ہر وقت اللہ کی یاد میں ہوگا تو ہر سانس جو نکلے گا وہ ذکر الہی سے غافل نہیں ہوگا. آگے فرمایا اللہ نے دوسری طرح کے لوگ، جیسے رات کا اندھیرا مختلف، دن کا اجالا مختلف، مذکر مختلف، مؤنث مختلف، تمام لوگوں کی کوششیں مختلف. اب دوسرا گروہ آ گیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور لیکن جس نے بخل کیا، اللہ نے مال دیا ہے لیکن کیا کرتا ہے؟ کنجوسی. اس کو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، صدقہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اور ہاتھ کو دبا کے رکھتا ہے. وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے پرواہ رہتا ہے. اس کو کسی کی پرواہ نہیں، کسی کے حقوق کو ادا کرنے کی پرواہ نہیں. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس کے سامنے میں نیکی کی بات کی جائے تو اس کو جھٹلا کہتا ہے چھوٹا، اس کی کیا ضرورت ہے. نہ نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور نہ ہی نیک بات کی تصدیق کرتا ہے بلکہ اس کو جھٹلاتا ہے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے جہنم کی راہوں کو آسان کریں گے. پہلے قسم کے بندے کے لیے جنت کی راہ تھی، جو خرچ بھی کرتا تھا، ڈرتا بھی تھا، اچھی بات نیک بات کی تصدیق بھی کرتا تھا. دوسری طرح کا بندہ بخل کرتا، کنجوسی کرتا، بے پرواہ ہے، سچی بات جھوٹی بات نیک بات کو جھٹلاتا ہے. اللہ نے کہا اس کے لیے ہم جہنم کے راستوں کو آسان کرتے ہیں. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ
इज़ा तरद्दा, और इसका माल इसके कुछ काम नहीं आएगा जबकि वो गड़े में गिरेगा। वो गड़ा कब्र का भी हो सकता है, वो गड़ा गुमराही का भी हो सकता है, वो गड़ा जहन्नुम का भी हो सकता है। अगर उसने अपने माल को राह इलाही में खर्च नहीं किया, वो माल उसके किसी काम का नहीं जब वो मुश्किल में होगा, जब वो कब्र में लटाया जाएगा, जब उसको जहन्नुम में फेंका जाएगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हमारे जिम्मे राह दिखाना है। हिदायत, यहाँ खुदा लफ्ज़ हिदायत से है, और हिदायत के दो माने बयान हुए हैं। पहला माना किसी को सीधा रास्ता दिखा देना, ओ वेहला उसे चला जाए, वो तुम्हारा रास्ता है। और दूसरा माना है उस रास्ते पर खुद छोड़ के आना। दोनों बातें अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। किसी को राह हिदायत का दिखा देना भी दुरुस्त है, भाई वो रास्ता हिदायत का है, जाना है तो जा, तेरी चॉइस है। और दूसरा अल्लाह खुद पकड़ के छोड़ के आना, जहाँ पर अल्लाह फरमाते हैं हमने इंसान के रास्ता हिदायत का और गुमराही का दोनों दिखा दिए हैं, अब उसकी मर्जी। इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हमारे जिम्मे राह दिखाना है। व इन्ना लना लल आखिरत वल ऊला, और बेशक हमारे ही हाथ में आखिरत भी और दुनिया भी। हमने हिदायत का रास्ता दिखा दिया, अब हमारी मर्जी है कि हमारे हाथ में है कि वो आखिरत को चुनता है या दुनिया को चुनता है। फ़अन्ज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा, और बस हमने तुम्हें भड़कती हुई आग से डराया है। अल्लाह फरमाया तुम्हारे लिए पूरा इंतजाम किया है, रास्ता भी दिखा दिया, तुम्हें ये भी समझा दिया आखिरत और दुनिया हमारे हाथ में है, हम जिसको दुनिया और आखिरत जिससे भी नवाज दें। लेकिन हमने साथ में तुम्हें दुनिया को कुल्लुहुम चुन लेने के बाद तुम्हें हम भड़कती हुई आग से भी डराते हैं। ला यस्लाहा इल्लल अशक़ा, जिसमें सिर्फ वही बदबख्त दाखिल होगा। अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, उसकी खूबी क्या होगी, जिसने झुठलाया भी होगा और मुंह भी मोड़ा। जिसने दीन हनीफ को झुठलाया, जिसने राह हिदायत को झुठलाया, और जिसने दीन हनीफ से मुंह मोड़ा, दीन हनीफ से जो है वो अपने रुख को तब्दील किया, अल्लाह की हिदायत को छोड़ दिया, ये है उसका रास्ता जहन्नम, सिर्फ वही चलाया जाए। आगे फरमाया वासा युजन्नबुहल अत्क़ा, और इस आग से वो बड़ा परहेजगार दूर रहेगा, जिसकी शुरू में अम्मा मन आता वत्तक़ा के साथ तारुफ करवाया। ये वो शख्स है जो आग से बड़ा ही परहेजगार दूर रहेगा। अल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का, ये वो शख्स है जो माल देता है ताकि वो पाक हो जाए, यानी वो अल्लाह की राह में माल खर्च करता है ताकि उसका माल मजीद पाक हो जाए, उसकी ज़ात पाक हो जाए। देखिए अल्लाह की राह में माल खर्च करना ये तज़किया नफ्स की एक सूरत है। जब बंदा अल्लाह की राह में ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए माल खर्च करता है तो उसके नफ्स से माल की मोहब्बत का घटना साबित होता है। और फरमाया गया इस आयत मुबारका के बारे में, ये आयत मुबारका हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, और इस पर किसी का कोई एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए। यानी ये ऐसा शख्स है जिसका वसफ बयान हो रहा है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, इसके ऊपर किसी का एहसान नहीं, इसने किसी का कुछ नहीं देना कि ये बदला दे, ये ऐसा पाक साफ बंदा है। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना इरशाद मुबारक में मौजूद है जिसका मफ़हूम है कि मुझ पर हर एक का कुछ न कुछ एहसान होगा, लेकिन अबू बकर का कोई नहीं, क्योंकि अबू बकर ने मुझ पर लुटाया ही है, मुझ पे खर्च ही किया है। और ऐसे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खूबी है जिसको बयान किया गया है कि नबी इस्लाम खुद फरमाते हैं मैंने हर एक के सामने दीन इस्लाम को पेश किया, हर एक ने तरद्दुद शक सोचने का वक़्त मांगा, अब आपको बता देता हूँ, सोच लेता हूँ।
لیکن حضرت ابو بکر صدیق ایسے ہیں کہ میں جب ان کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی انہوں نے بلا خوف تردد فوری طور پہ قبول کیا، کوئی مہلت نہیں، کوئی وقت نہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وہ تو صرف اپنے رب، سب سے بڑھتر رب کی رضامندی کے لیے دیتا ہے، یعنی کہ اس کا صرف کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔ یہ آیت عمومی رکھی جائے تو ایک مخلص بندے پہ بھی اترتی ہے، اور بطور خاص اگر اس کا تذکرہ کیا جائے تو یہ آیت مبارکہ کس کے لیے ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے جو کچھ بھی خرچ کیا، جو کچھ بھی راہ ہدایت پہ لگایا، صرف اور صرف اللہ رب العزت، اللہ برتر و اعلیٰ کی ذات کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ہم بھی اس کو ان قریب خوش کر دیں گے، ہم بھی ان سے ان قریب راضی ہو جائیں گے، اور یقیناً وہ دن ہوگا قیامت کا جب اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق سے راضی ہو کر ان کو بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ آخری بات کو عرض کر کے اپنے اس درس کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کتنی فضیلت ہے کہ ہر ایک کے لیے جنت کا ایک دروازہ مختص ہوگا، یہ نمازیوں کے لیے، یہ روزہ داروں کے لیے، یہ ذکر کرنے والوں کے لیے، یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے، 8 جنت کے دروازے ہر خوبی والوں کے لیے مختص۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خوبی یہ ہے، 8 کے 8 دروازے ان کو پکاریں گے کہ آپ ہمارے سے جنت میں داخل ہو، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ان قریب خوش ہو جائے گا۔ کون خوش کرے گا؟ اللہ۔ اور خوش کون ہوگا؟ ایک تو عمومی طور پر وہ مومنین مخلصین جن کی یہ خوبیاں ہوں گی، اور بطور خاص امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔